یہ المناک ناخوشگوار واقعہ آج علی صبح اس وقت پیش آیا جس وقت یہ بچیاں سکول جا رہی تھی، تو اس میں ابھی تک 3 قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ 3 بچیاں ہیں، سگی بہنیں ہیں تینوں، 2 زخمی ہیں۔ اور یہ حادثہ ابھی اوور سپیڈ کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اجلت میں یہ جو ملزم ڈرائیور ہے، یہ بھی کوئی سکول کے بچوں کو ڈراپ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ سپیڈ بریکر جہاں پہ لگا ہے، حادثے سے چند گز کے فاصلے پہ سپیڈ بریکر ہے، سپیڈ بریکر پہ آ کے اس نے گاڑی کی سپیڈ ریڈیوس نہیں کی ہے اور آگے سے آنے والے گاڑی کو چھوڑ دیا ہے اور گاڑی بے قابو، سپیڈ بریکر سے گزرتے ہوئے گاڑی بے قابو ہو گئی اور آگے سے آنے والے موٹر سائیکل سوار کو ہٹ کیا اس نے۔ اس کے بعد گاڑی بالکل مکمل روڈ کے دوسرے سمت میں چلی گئی ہے اور قطار میں کھڑے اپنے سائڈ سے آنے والے بچوں کو ہٹ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، کافی بچیاں موجود تھی روڈ پر، لیکن جب یہ گاڑی ڈیمیج ہوا، اس کی موومنٹ ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مزید قیمتی جانوں کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ ملزم بھی زخمی ہے، ہلکی پھلکی خراشیاں اس پر ہیں، ہاسپٹل میں اس کی ٹریٹمنٹ جاری ہے۔ ابھی تھوڑی دیر تک کچھ ٹیسٹ اس کے لیے گئے ہیں، سمپلز لیے گئے ہیں، اس کے بعد ملزم کو ہم تھانے شفٹ کریں گے، پھر تحقیقات ہوں گی۔ ملزم اس وقت زیر علاج ہے۔ مقدمہ بھی بالکل مقدمہ درج ہوا ہے وارثوں کی طرف سے، باقاعدہ طور پر کمپلین اس میں ہم نے کمپلین لی ہے، تحریر درخواست ہمیں موصول ہوئی ہے، FIR ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تمام تر ثبوت کے ساتھ جتنی زیادتی جس کسی نے بھی کی ہے۔ 2 واقعات ہو گئے یہاں پر، پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد ایک گاڑی جلائی گئی ہے بلا تفریق۔ ان کے خلاف جو ثبوت ہمیں میسر ہوگا ان ساروں کو جمع کر کے ہم عدالت میں پیش کریں گے۔ 8:15 بجے کے قریب ہم بھی ادھر ساتھ ہی رہتے ہیں کہ خبر ملی کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بلکہ انفیکٹ میں سڑک پہ تھا تو کچھ ریسکیو کی گاڑیاں آ رہی تھی، تو میں نے ریسکیو ان کو کال کی، میں نے کہا کہ یار آپ کی ایمبولینس وسیم کی طرف آ رہی ہیں، انہوں نے کہا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد خبر ملی کہ یہ گاڑی صبح تقریباً 8:15 بجے بچوں کو کوئی اسکول میں ڈراپ کرنے شاید آ رہا تھا، لیکن انتہائی اوور سپیڈ میں اس نے کوئی یہاں سے تقریباً 500 میٹر آگے ایک بائک والے کو بھی ہٹ کیا ہے۔ اس کے بعد اس سے گاڑی نہیں سنبھالی گئی اور اس کے بعد ادھر دکان کے باہر ایک انہوں نے کاؤنٹر سا بنایا، ادھر مارے، اس کے ساتھ آ کے بچے پیدل اسکول کی طرف جا رہے تھے، گھر سے ماں باپ نے جو ہے وہ اسکول کی طرف ان کو روانہ کیا ہے، راہ چلتے ہوئے بچوں کو بھی اس نے کچلا ہے اور انتہائی ظلم کیا۔ ایک ہی گھرانے کے 3 جو بچے تھے ان کو انہوں نے جان بحق کی۔ اور پولیس کی طرف سے کیا کارروائی ہوگی، ہم نے سنا ہے کہ ڈرائیور کو انہوں نے حراست میں لیا ہے اور وہ بھی معمولی زخمی ہے، لیکن تاحال محلے کے لوگوں نے ڈرائیور کو بھی نہیں دیکھا، جیسے اس نے ہٹ کیا ہے اور یہاں سے وہ بھاگ گیا ہے۔ تو کم از کم یہ گیزر روڈ آج کل جب سے یہ اس میں لک ڈالی گئی ہے، اس کو ایکسپریس وے بنایا گیا، تب سے اس کا یعنی ہر دوسرے دن یہاں پہ ایکسیڈنٹس کا یہ حالت ہے۔ شاید ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، اور آئے روز آپ کوہستان روڈ میں بھی دیکھتے ہیں کہ حادثات ہوتے ہی جا رہے ہیں، نہ گاڑیوں کی فٹنس، نہ ڈرائیورز کی طرف سے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، نہ روڈ کے اندر کوئی سیفٹی بنایا ہوا ہے۔ تو حکومت کو بھی چاہیے کہ یار ادھر ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ گھنی آبادی ہے اور سکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، مدرسے ہیں، مسجد ہیں، یہاں پہ کوئی سیفٹی کا انتظام کم از کم کرنا چاہیے تاکہ آگے بھی اس طرح کا کوئی بڑا حادثہ نہ پیش آئے۔ سر میرے خیال سے نقشوں میں تو سارا ہوگا، لیکن گراؤنڈ میں آپ کو نہ فٹ پاتھ نظر آئے گا، نہ ڈرینیج نظر آئے گی، اگر ہے تو یا تجاوزات ہیں یا بالکل ہے ہی نہیں اس کے نقشے میں۔ اگر ان کے پاس ان کے جو میپ ہے اس میں ہے تو اس کو راہگزار کرایا جائے تاکہ کم از کم پیدل بندے کو چلنے کے لیے جگہ تو یہاں پہ بندہ روڈ پہ ہی چل رہا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں تمام کنسٹرکشن، کوئی نے کسی نے گھر بنایا، کسی نے دکان بنایا، سارے روڈ کے اوپر ہے، تو راہگیر راست بھی بات ہے روڈ کے ساتھ ہی چلیں گے۔ اگر روڈ کے ساتھ فٹ پاتھ نہیں ہے تو یہ ان کی بڑی نااہلی ہے کہ انہوں نے ایک ایکسپریس وے بنایا ہے اور اس کے ساتھ یہاں تو میں کہتا ہوں کہ خاص کر سائیکل اور پیدل والوں کے لیے الگ ایک پورا ٹریک ہونا چاہیے، جتنی بڑی آبادی ہے یہاں۔ جب آپ چھٹی کے ٹائم آپ آ جائیں یا مدرسے کے ٹائم، نماز کے ٹائم، تو ایک جم غفیل آپ کو سڑک پہ نظر آئے گا، کیونکہ لوگوں نے جانا ہے اپنے کام کے لیے، کسی نے اسکول کے لیے، کسی نے مسجد، کسی نے مدرسہ۔ یہ ساتھ ہی تھانہ بھی ہے، اس کے باوجود یہاں پہ جو ہے نا روز بروز ایسے ایکسیڈنٹ کے بڑے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا تھا تو ایک دھس کی آواز آ گئی نا، میں سن کے باہر آیا تو 3 بچیاں ادھر پڑے تھے گاڑی کے اندر، وہی لاشوں پر لگی ہے، باقی ڈرائیور بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے کون ہے کون نہیں ابھی تک۔ ہو سکتا ہے نشے میں ہوگا، اس طرح سپیڈ سے ادھر وہ تختے پہ لگی ہے۔ دیکھو سبزی بھی لا کر ادھر لگایا، ادھر ایک مویشی خانہ ختم کر کے دوسرا مویشی خانے پر رک گئی ہے گاڑی، اور 3 بچیاں ادھر ضائع ہو گئے۔